إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 12 پڑھیں گے ہم۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا مگر یہ کہ اخذنا، ہم نے پکڑا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء، تنگی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ سب گڑ گڑائیں، وہ سب عاجزی اختیار کریں۔ ثم پھر بدلنا، ہم نے بدل دی، مکان السیئۃ الحسنہ، بدحالی کی جگہ الحسنہ خوشحالی، پھر تنگ دستیاں اور پکڑ جو تکلیف آئی تھی اس کو ہٹا کر ہم نے خوشحالیاں عطا کر دیں، حتیٰ یہاں تک کہ عفوا، وہ سب بڑھ گئے اپنی نافرمانیوں میں۔ وقالوا، اور ان سب نے کہا، قد مس آباءنا، یقیناً پہنچی ہمارے آباء و اجداد کو بھی، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فاخذناہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ سب شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں پر، قوموں پر عذاب کس طرح آتا ہے، اس کی وضاحت تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر واقعی اہل القریٰ، بستیوں والے، جو پیچھے جن کا ذکر ہم نے پڑھا پچھلے رکوعوں میں اسی صورت کے اندر، جن کو ہلاک کیا گیا، یہ بستیوں والے یا باقی بعد کی بستیوں والے، آمنوا، سب ایمان لے آتے، واتقوا، اور سب تقوی اختیار کرتے، لفتحنا، تو ضرور ہم کھول دیتے، علیہم، ان پر، برکات، برکتیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ولکن کذبوا، اور لیکن ان سب نے جھٹلایا، فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ سب کمایا کرتے تھے۔ افامن اہل القریٰ، کیا پھر نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے اہل القریٰ، یہ بستیوں والے، ان یأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں، او آمینہ، اور کیا آمینہ، بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اہل القریٰ، یہ بستیوں والے، ان یأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، ضحن، دن چڑھے، ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور یہ کھیل کود کر رہے ہوں، افامنوا، تو کیا سب نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن، نہیں نڈر ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہ لوگ جو سب خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہی اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہو جایا کرتے ہیں، ورنہ ایمان والے اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ رکوع مختصر ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو قوموں کا ذکر ہوا، ان کا ذکر کرنے کے بعد اب تبصرہ کر کے، ان پر تبصرہ کر کے ایک اپنا اصول اور قانون بیان کر رہے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی رسول بھیجا، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نبی، کوئی بھی نبی، اگر اس بستی کے رہنے والے لوگوں نے اس کی نبی کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو پہلے پکڑا، بالبأساء، تنگی کے ساتھ، والضراء، تکلیف کے ساتھ۔ بأساء کہتے ہیں رزق میں تنگی، ضراء تکلیف، جسم میں تکلیف، خوشحالی ان کی ختم کی، ان کی رزق میں مال و دولت کی جو ان کی فراوانی تھی، پہلے اس کو ختم کیا، اور پھر ہم نے ان کو بیمار کر کے بھی آزمایا، ان کے جسموں میں تکلیفیں، بیماریاں، اس سے بھی آزمایا، دونوں طرح سے۔ یہ کیوں تھا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور پلٹیں اپنے رب کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے بن جائیں۔ اور آج بھی اللہ رب العالمین کا یہی قانون ہے، جو لوگ اللہ کی بات نہ مانیں، اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں، یا دعوت تو قبول کر لیں لیکن اللہ کی طرف نہ پلٹیں، تو اللہ رب العالمین ان کو پکڑتے ہیں بالبأساء، تنگیوں کے ساتھ، رزق میں کمی کر کے، قحط سالیاں بھیج کر، کبھی زلزلے اور سیلاب بھیج کر، اور کبھی بیماریاں دے کر، کبھی وبائیں، بلائیں،
اور قسم قسم کے وائرس بھیج کر پکڑتے ہیں، اس پکڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، یہ روئیں، یہ عاجزی اختیار کریں، ان کو پتہ چلے کہ ہماری قوتیں، ہماری طاقتیں، ہماری حکومتیں اور ہمارا پیسہ، ہماری دولت اور ہمارا اقتدار یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، یہ اپنی بے بسی کا اظہار کر لیں اور اللہ کی حاکمیت کو مان لیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ قحط سالیاں، یہ طوفان، یہ قسم و قسم کی بیماریاں، یہ وبائیں، یہ وائرس، یہ کس لیے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے؟ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، نقائص ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ سجدہ میں آگے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ اصول بیان کرتے ہوئے کہ ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب تو جہنم کا ہوگا، اس عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ یہ اس بڑے عذاب سے بچ جائیں اور واپس پلٹ آئیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ تکلیفیں، بیماریاں، وبائیں، یہ تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ مسلمان پلٹ آئیں اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلا قانون کیا ہے؟ ثم بدلنا، پھر ہم بدل دیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی وہ نہ مانیں، نہ پلٹیں، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، مصائب سے وہ ان کو فکر نہ ہو اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، انبیاء کی طرف واپس نہ پلٹیں، اپنے دین کی طرف نہ لوٹیں، اللہ کے ساتھ آپ رجوع نہ کریں، عاجزی نہ کریں، نہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں پھر اگلا طریقہ ہمارا آزمانے کا یہ ہوتا ہے ثم بدلنا، پھر ہم تبدیل کر دیتے ہیں، مکان سیئۃ الحسنہ، بدحالی کی جگہ خوشحالی دے دیتے ہیں، بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، مصائب اور پریشانیاں ان سے ہٹا دیتے ہیں، حتی عفو، یہاں تک کہ پھر وہ بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ گناہوں میں نڈر ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، یعنی رسی ان کی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس طرح تو انہوں نے واپس نہیں پلٹے، انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو اب دیکھیں تو صحیح کرتے کیا ہیں، کہاں تک جاتے ہیں، جانے دو ان کو جہاں تک جاتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کیا کہنے لگتے ہیں، قد مس آباءنا الضر، ہمارے باپ دادا کو بھی اس طرح بیماریاں اور تکلیفیں سب کچھ آیا کرتا تھا، کبھی خوشحالی آتی تھی، کبھی تکلیفیں آتی تھیں، کبھی بیماریاں اور کبھی وبائیں آتی تھیں، یہ تو آتی رہتی ہیں نا۔ اللہ فرماتے فاخذناہم بغتہ، پھر ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں، جب ہمارے ہاں اس وقت بھی جب بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، یہ زلزلے، سیلاب اور طوفان آتے ہیں، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے یہ تو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ طبعی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ زمین کے اندر جو ہے، زمین کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اوپر سورج کی وجہ سے، سیاروں ستاروں کی گردش کی وجہ سے جو تبدیلی ہوتی ہے، یہ پانیوں کا نظام ہے، وہ سارا ان کا فوکس ہوتا ہے اس مٹیریل کی طرف، اس مادی اشیاء کی طرف۔ اللہ کی طرف بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ہواؤں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اس لیے ہوتا ہے، زمین کے اندر گردش ہوتی ہے، حرارت، وہ کون کرنے والا ہے؟ ہواؤں کا رخ بدلنے والا کون ہے؟ زمین کی گردش کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ کس کے حکم سے چل رہا ہے سب کچھ؟ اس کی طرف پلٹو۔ اصل تو یہ ہے نا، اب بھی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو اس طرح کی وبائیں اور سیلاب اور وبائیں آتی ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو ذہین کہنے والے سائنسدان، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ موسمی تبدیلیاں ہیں، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں سیارے کی گردش کی وجہ سے ہو رہا ہے، زمین پر فلاں جگہ پہ آبادی زیادہ ہو گئی، یا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ سارا ذہن ان کا مٹیریل کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں وبا آئی کرونا کی، تو کیا تھا، فلاں چائنا نے یوں کر دیا، وہ فلاں چیز کھاتے تھے، وہ ایسے نہیں کرتے تھے، اس لیے ہو گیا ہے۔ کون ہے کنٹرول کرنے والا؟
اللہ کی ذات، اس کی طرف جانے والے بہت کم ہیں۔ اب بھی جو ہوتی تبدیلیاں ان کے بارے میں بھی یہی ذہن ہوتا ہے، اور سابقہ قوموں کے واقعات جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھے، ان قوموں کے واقعات بھی، ان کے بارے میں بھی لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی طبی تبدیلیاں تھیں، وہ بھی زمین کی گردش کی وجہ سے ہوا، وہی ماحول، وہ بھی ماحول کے بدلنے کی وجہ سے ہوا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے عقل بتایا، اس وجہ سے نہیں ہوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ہمارا قانون ہے، یہ قاعدہ ہے۔ پہلے ہم تھوڑے تھوڑے عذاب دیتے ہیں، پکڑتے ہیں، کبھی بھوک سے، کبھی پریشانیاں بھیج کر، کبھی بیماریاں بھیج کر، لیکن نہیں پلٹتے تو پھر ہم خوشحالی دے دیتے ہیں کہ موجے کرو، جہاں جاتے ہو جاؤ، رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ عفو بڑھ جاتے ہیں اپنے گناہوں میں، پورے عروج پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی ڈھیلی رسی، ان کی مہلت جو ہے، جب مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے، فاخذناہم بغتہ، اچانک پکڑ لیتے ہیں ہم۔ فرعون کو دیکھ لو کس طرح غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں تھا، اس وقت اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، فوجوں کے لشکر تھے ان کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھاگا تھا۔ کس طرح ہم نے پکڑا۔ شداد جس نے جنت بنا ڈالی، اتنے غرور اور طاقت میں، اتنی دولت اور قوت اس کے پاس کہ جنت بنا ڈالی، جب پورے جوبن میں تھا اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے، وہیں پہ پکڑ لیا۔ بغتتاً، اچانک پکڑتے ہیں، ہم لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت بھی پکڑ آ سکتی ہے، اب تو خوشحال ہیں ہم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم، یہ دونوں چیزیں نا آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اگر رزق کی کمی امتحان ہے تو رزق کی زیادتی بھی امتحان ہے۔ اگر بھوک اور افلاس اور مال و دولت کی کمی یہ امتحان ہے، تو رزق کی فراوانی، مال و دولت کی بہتات، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے۔ اگر بیماری، وبائیں، بیماریاں، دکھ، مصیبتیں اور پریشانیاں یہ امتحان ہے، تو صحت و عافیت کی نعمت یہ بھی امتحان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ لیکن یہاں نا میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں نا لوگ اکثر، جن لوگوں کا قرآن کی طرف، قرآن کے ساتھ تعلق کم ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کم ہے، وہ جب یہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی درست نہیں ہے بھی وہ گناہ گار، لیکن مال و دولت کی اس کے بعد بڑی فراوانی ہے، کبھی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ نہیں آتے، لیکن ہے بھی وہ باغی، اللہ کا نافرمان، اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ فرما بردار ہے، نیک ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر آتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ کیا ہونا چاہیے کہ جو فرما بردار ہے اس کو خوشیاں ملنی چاہیے، کیونکہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، جن کے واقعات پیچھے بیان ہوئے ہیں، وہ بھی یا تمام کے لیے یہ ایمان لاتے اور ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ان کے لیے ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کہ ایمان لاتے، برکت حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ لیکن عام حالات میں جو میں بتا رہا تھا، کئی دفعہ ایک بندہ مومن بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، لیکن کیا ہے، آزمائشوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، مشکلات میں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ایمان بھی نہیں، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی نہیں، نافرمان بھی ہے، پھر بھی خوشیوں میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں امتحان ہے۔ ایک کو اگر مومن ہے تو وہ پریشانیوں میں، اللہ نے اس کو اس میں آزمانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکی کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ گناہوں کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن پورا یہ بدلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کئی موقع پر ایسے ہوتا ہے ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن مزید اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں، کبھی اس کو بیماریوں میں ڈال کر، کبھی تکلیفوں میں رکھ کر، یا اس کی کوئی خطائیں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ کبھی یہ مت سمجھیں کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ تعلق اس کا درست ہے اور وہ آزمائشوں میں ہے، تو اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ نہیں، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہے، وہ پھر بھی بیماریوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مزید آزمانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو مزید آزمایا ہے۔
اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ اگر وہ ہے نافرمان رب کا اور مال و دولت کی فراوانی ہے، خوشیاں ہیں، کوئی دکھ پریشانی مصیبت نہیں ہے، تو مت سمجھیں یہ اللہ کی رحمت ہے اس پر، اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ہاں اگر مال و دولت کے ساتھ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ حرام طریقے سے نہیں کما رہا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے مال سے اللہ کا حق بھی نکال رہا ہے، تو تب سمجھیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا ایمان درست ہے، اللہ کے ساتھ تعلق درست ہے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے کے آزمایا ہے کہ اس کو مال دوں، یہ مال کے ساتھ کیا کرتا ہے، مال کی محبت میں مجھے چھوڑ تو نہیں دیتا، مال کی محبت میں آ کر نماز تو نہیں چھوڑتا، مال کی محبت میں آ کے میرے ساتھ تعلق توڑ تو نہیں دیتا۔ دونوں طرح سے آزمائشیں ہیں، اور دونوں صورتوں میں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہی بندہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی دفعہ گناہ گار لوگ اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط نہیں ہے ان کا، پھر بھی وہ دکھوں مصیبتوں پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ پلٹ آؤ واپس، تمہاری قوت طاقت کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کے سامنے یتضرعون، گڑ گڑاؤ اور عاجزی اختیار کرو۔ اور جن کو اللہ نے دولتیں، فراوانیاں، مال و دولت دے رکھا ہے، وہ کافر، اللہ کے باغی، تو ان کے لیے کیا ہے، اچانک پکڑ آئے گی اور انہیں شعور ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہر حال میں کامیاب وہی بندہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، چاہے وہ غربتوں میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، وہ تنگیوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا ایمان مضبوط کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں، حلال ذرائع استعمال کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں دیں گے، اللہ آخرت میں بھی دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھولتے ہم، لیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے اپنی پالیسیاں شروع کی، انہوں نے کہا ہم جو ہے فلاں کے طریقے پہ چل کے ترقی کر لیں گے، کبھی نہیں ہوگی ترقی۔ خصوصاً وہ ابھی پچھلی دفعہ درس پہ مجھ سے ایک دوست کہنے لگے کہ فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں کر گیا، فلاں کر گیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ہاں جو ہے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم ان کافروں کے اصولوں کو اپناتے ہیں۔ چائنا ترقی کر گیا، چائنا نے اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے نام پہ ہم ملک بنا رہے ہیں، تو ہیں کافر، اللہ کے منکر، اپنے طریقوں اور اصولوں کے مطابق چلے، وہ ترقی کر گئے۔ امریکہ ترقی کر گیا، فلاں کر گیا، وہ اللہ کو نہیں مانتے اور اپنے دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو لے کر، جمہوریت کو لے کر، اپنا سسٹم لے کر وہ چلا رہے ہیں، اس لیے وہ اس دنیا میں، اللہ نے ان کو دنیا دی ہے، دنیا میں کامیاب ہے۔ اور ہم نے ملک لیا تھا، ملک پاکستان، اللہ کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر، ہم نے لاکھوں انسانوں کی جانیں کٹوائی تھیں، ہزاروں بچے قربان کیے تھے، ہزاروں عزتیں قربان کی تھیں، کس کے لیے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، کلمے کے لیے کہ اللہ اس ملک پر تیرا قانون نافذ کریں گے۔ وہ کہاں ہے قانون؟ اس قانون کے مطابق ترقی کریں گے تو ہو جائے گی، سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر یہاں آ کر اس کو بھول جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم فلاں کافر کو دیکھ کر، فلاں کا نظام لے کر، فلاں کی پالیسی لے کر ہم ترقی کر لیں گے، کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تو اللہ کا نام لے کے آئے ہیں، اللہ نے پکڑنا نہیں ہے۔ اتنی جو قربانیاں دیں اس کے مجرم کون ہیں؟ کس لیے ان لوگوں نے اسی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی تھیں، اس لیے جانیں کٹوائی تھیں، جنہوں نے اپنی عزتیں سکھوں کے حوالے کر دیں، کس لیے؟ تاکہ مستقبل میں ہماری نسلوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اس لیے تو نہیں دی تھی انہوں نے۔ اگر ان کی ڈگر پہ چلیں گے تو کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی، برکتیں اور رحمتیں ایمان سے آئیں گی، اللہ کے ڈر سے آئیں گی۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلایا۔ ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم نے جھٹلا دیا۔ وہ کلمہ کدھر ہے؟ کلمے کا قانون کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ اسلام جس اسلام کے نام پر ہم نے ملک بنایا تھا؟ وہ اسلام تو کہیں نظر نہیں آتا۔ اتنا اسلام جو یہاں ہے وہ تو انڈیا میں بھی ہے، انڈیا میں مسجدیں ہیں، وہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز وہاں بھی ہوتی ہے جو یہاں ہو رہی ہے۔ ملک تو اس لیے لیا تھا کہ قانون رب کا ہوگا، وہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو اللہ ایسے حکمران دے جو اس ملک کو اس مشن پہ لے جائیں، جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، اس وجہ سے جو وہ سب کمایا کرتے تھے۔
افامن اہل القری، کیا یہ نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان کو ڈر نہیں لگتا؟ پہلی قوموں کے حالات اور واقعات بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ان پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسیں، کس طرح چیخ نے آ کر ان کو ختم کر دیا، کس طرح ہوائیں چلا کر ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، پھر بھی یہ بے خوف ہیں، ڈرتے نہیں اپنے رب سے۔ ایتیہم بأسنا بیاتا، کہ رات کو ان پر ہمارا عذاب آ جائے، ہم نائمون، یہ سوئے ہوئے ہوں۔ جب عشاء کی نماز یہ نہیں پڑھتے، جب یہ رات کو فلمیں گانے سن کے نیٹ پہ گندگیاں دیکھ کے رات گئے پھر سو جاتے ہیں، سکون کی نیند کیسے ان کو آ جاتی ہے؟ بے خوف ہو گئے ہیں، ڈر نہیں لگتا اللہ کا کہ اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کر کے، شرابیں پی کے، زنا کر کے، رشوتیں لے کے، حرام کھا کے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے، بغاوتیں کر کے ہم سو رہے ہیں، کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برس جائے، کہیں یہ بلڈنگیں اور عمارتیں ہمارے اوپر ہی نہ گر جائیں، کہیں زلزلہ نہ آ جائے، کہیں سیلاب نہ آ جائے، کہیں طوفان نہ آ جائے، کہیں ہمارے بغاوتوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے ہم پر۔ بلکہ مجھے یاد آیا، حدیث میں آتا ہے سمندر کئی دفعہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ یہ باغی، یہ تیرے نافرمان، مجھے اجازت دے میں ان سب کو اپنے اندر غرق کر لوں، لیکن اللہ کی رحمت کہتی ہے نہیں، ابھی دیر ہے، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ پلٹ آئیں۔ اللہ رات کو آوازیں لگاتے ہیں، حل میں مستغفر، ہے کوئی گناہ گار مجھ سے اٹھ کر توبہ کر لے، معافیاں مانگ لے، لیکن انسان کس قدر نڈر اور بے خوف ہو گیا ہے کہ گناہ کر کے بھی بے خوف ہو کے سویا ہوا ہوتا ہے۔ سورہ آگے ہم پڑھیں گے، سورۃ الحاقہ میں ہے غالباً، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو کبھی اپنے رب سے بے خوف نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتے وہ بے خوف ہونے والے صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ مومن کو ہمیشہ اللہ کا ڈر لگا رہتا ہے، وہ دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر خود ڈر رہا ہوتا ہے، خود اس نے نماز پڑھی ہے، خود اس نے زکوٰۃ دی ہے، خود اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، خود اس نے قرآن پڑھا ہے، بچوں کو بھی دین کی طرف لگا رہا ہے، پھر بھی وہ ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ میں کتنا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنی اللہ کی بغاوتیں ہو رہی ہیں، اگر وہاں اللہ کا عذاب آیا تو میں کیسے بچوں گا؟ اگر ہمارے پڑوس میں گانے چل رہے ہیں، موسیقی کی مجلسیں ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، بغاوتیں ہو رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے، ناچ گانے کی مجلسیں جاری ہیں، نائٹ کلب میں لوگ ناچ رہے ہیں، اگر وہاں عذاب آیا تو ہم بچ جائیں گے؟ مومن تو نمازیں پڑھ کے پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم اس وقت، خصوصاً اس وقت تو ہمیں ڈرنا چاہیے نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کس طرح کی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ ہم تو روئیں نا، ہم تو معافیا مانگیں، اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، جتنا بس میں ہے وہ تو کریں، ہم جتنا روک سکتے ہیں ان کو روکیں، ورنہ اللہ کا ڈر تو ہمیشہ ہونا چاہیے نا دل میں، اور اللہ سے معافیا مانگ کر سوئیں تاکہ ہم تو نہ مارے جائیں نا۔ افامن اہل القری یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، یہ سوئے ہوئے اللہ کا عذاب آ جائے۔ عوامنا کیا بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے ہیں بستیوں والے اس حوالے سے کہ ان کے پاس عذاب آئے، دن چڑھے، وہم یلعبون، یہ کھیل رہے ہوں، یہ کھیل میں مست ہوں، ان کے کرکٹ کے میچ ہو رہے ہوں، ان کے جو ہے گراؤنڈ اور اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہوں، وہاں ناچ گانے ہو رہے ہوں، ان کے کلب بھرے ہوئے ہوں، یہ شرابیں پی رہے ہوں، یا یہ اپنے کاروبار کے اندر مست ہوں، مشغول ہوں، اور اللہ کا عذاب آ جائے، کدھر جائیں گے؟ یہ بے خوف ہیں، معافیا نہیں مانگتے اللہ سے، روتے نہیں، ڈرتے نہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات انہوں نے نہیں دیکھے؟ قوم عاد کس قدر طاقتور تھی، قوم شعیب کس قدر معیشت میں ہم نے ان کو ترقی دی تھی، کتنے تم سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے، قوت اور طاقت میں تم سے بڑے تھے، قد و قامت میں تم سے بڑے تھے، ان کو نیست و نابود کر دیا، قصہ پارینیاں بنا دیا، تو تم کون ہوتے ہو؟ کیوں نڈر ہوتے ہو؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا یہ سب نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوتے اللہ کے مکر سے مگر خسارہ پانے والے، جو خسارے سے بچنے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آئے، اور ہمیشہ اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کو لازم پکڑ لیں، ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہر وقت ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں سے رشتہ بھرے پڑے ہیں۔ استغفار کریں گے، معافیاں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں معافیاں مانگنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں، ایمان بڑھے گا، مضبوط ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، معافیاں مانگیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دنیا میں بھی آئیں گی، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیں، اور اللہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔